جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی یاد میں بے قرار رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ان کے دل کی تسلی کے لیے بھیجا کہ حق تعالیٰ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی آدم کا سردار پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جو شکل و صورت اور سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے مرنے سے قبل ان کو اپنا ولی عہد بنایا۔ وہ لوگوں سے الگ ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض حضرت شیش علیہ السلام کی اطاعت کرتے اور بعض قابیل کی اولاد کے فرما بردار تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو سیدھی راہ پر آ گئے اور بعض پہلے کی طرح نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 112 برس ہوئے تو جسم روح سے پرواز کر گئی اور عرش معلیٰ پر جا پہنچی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا نزول ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ سورۃ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت عطا ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فرصت پا کر بیٹھے ہی تھے کہ اسی وقت موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آدمی کی صورت میں مہمان بن کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا۔ وہ روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی تو افطاری کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا دوبارہ جنت میں چلا جاتا، اور اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، بس عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب دن کی روشنی پھیلی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ تجھے ریگستان جا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاؤں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے گندم کے ایک کھیت میں جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ چلو اس کھیت سے گندم کی چند بالیاں لے کر ہم تو مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ تو نے گزشتہ رات حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر ملک میں کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا، تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، دوسرے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اسی طرح 3 دن تک دونوں بات چیت میں لگے رہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے واسطے ظاہر کر دو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا، میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بھائی سب مخلوق کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ بھائی بندی کا رشتہ قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ بھائی بندی کا رشتہ اس وقت قائم کروں گا جب تو مجھے جان کنی کا مزہ چکھا دے، تاکہ مجھے خوف اور عبرت زیادہ ہو اور اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ موت کے فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی جان نہیں قبض کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر موت کے فرشتے کو گلے لگا لیا۔ پھر موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا، اے بھائی، موت کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، اس جیسی کہ کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے بھائی، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں نے تیرے ساتھ جو احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خدا کا ڈر زیادہ ہو اور پھر سے میں زیادہ عبادت کروں۔ تب موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 دروازے دکھائے۔
پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی خواہش ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور زیادہ عبادت کروں۔ پھر وہ ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کے مناظر دیکھے۔ پھر کہنے لگے، میری پیاس سے برا حال ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالی پانی پی لوں۔ تب اس نے کہا کہ تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کیا اور اپنی جوتی درخت طبع کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ جنت سے باہر نکلے اور پھر سے اپنی جوتی لے کر جنت میں چلے گئے اور درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد موت کے فرشتے نے آواز دی، اے بھائی، تاخیر مت کر۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب میں تو موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے جو جنت میں داخل ہوتا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو جنت میں جا بسے۔ ان کے تمام بیٹے دن رات جدائی کے غم میں مبتلا تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی طرح ایک شکل بنا دیتا ہوں، تم دن رات اس کی دیکھو اور پوجا کرو، اس سے تمہارے سب دکھ درد دور ہو جائیں گے، تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان علیہ السلام کی شکل اور ان علیہ السلام میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بت پرستی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل میں ان کا کوئی دخل نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو سیدھے راستہ دکھائے۔